اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب سلمان فارسی کی زندگی جدوجہد اور جستجو کے سفر پر مشتمل ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آغاز ایک مجوسی گھرانے سے ہوا جو آگ کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا تعلق اصفہان یعنی ایران سے تھا۔ آپ کے والد ایک سردار اور جاگیردار تھے۔ گھر میں عیش و فراوانی تھی، لیکن انہوں نے تلاش حق کے لیے مصائب برداشت کیے۔ اس بستی کے بیشتر باشندے آتش پرست تھے۔ آتش کدے کو جلائے رکھنا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ سلمان فارسی کے والد کی دلی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا ایران کا مذہبی پیشوا بنے، اس لیے آتش کدے کو مسلسل جلائے رکھنے کی ذمہ داری بیٹے کو سونپ رکھی تھی۔ اس ہونہار، بیدار مغز اور زیرک بیٹے کے ساتھ ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گھر سے نکلا تو میرا گزر ایک کلیسا کے پاس سے ہوا جہاں عیسائی عبادت میں مصروف تھے۔ میں اندر چلا گیا۔ مجھے ان کا طرز عبادت بہت پسند آیا اور میرا دل ان کے دین کی طرف راغب ہو گیا۔ میں نے عیسائیوں سے پوچھا، تمہارے اس دین کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا، شام میں۔ رات کو گھر واپس لوٹا اور ابا جان کو بتایا کہ آج میرا گزر عیسائیوں کے عبادت خانے سے ہوا۔ مجھے ان کی عبادت کا انداز پسند آیا۔ میرا باپ یہ باتیں سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں اپنے آبائی دین سے منحرف نہ ہو جاؤں۔ اس نے مجھے گھر میں قید کر دیا۔ ایک دن موقع پاتے ہی گرجے میں پیغام بھیجا کہ جب کوئی ملک شام کی طرف جانے والا قافلہ آپ کے پاس آئے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد ایک قافلہ شام جانے کے لیے وہاں پہنچا۔ اہل کلیسا نے مجھے اطلاع کر دی۔ میں کسی طریقے گھر سے نکلا اور اس قافلے کے ساتھ ہو لیا۔ شام پہنچ کر میں بڑے پادری کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے عیسائیت میں دلچسپی ہے۔ میری دلی تمنا ہے کہ آپ کے پاس رہوں، عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کی رہنمائی میں عبادت کروں۔ اس نے اجازت دے دی۔ میں نے جی بھر کے اس کی خدمت کی، مگر تھوڑے ہی عرصے میں مجھے معلوم ہو گیا کہ اس مذہبی پیشوا کا کردار درست نہیں۔ لوگ اپنا مال و متاع لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوتے، صدقہ و خیرات کیا جائے تو یہ سارا مال خود ہڑپ کر جاتا۔ اس طرح اس نے 7 مٹکے اس کے بھر لیے۔ مجھے وہ شخص بہت برا لگا، لیکن کچھ ہی دن بعد اس کو موت نے نوچ لیا۔ پیروکار اسے عزت و اکرام کے ساتھ دفنانے لگے تو میں نے کہا، تمہارا پیشوا کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، اور اگر میری باتوں پہ یقین نہیں آتا تو آؤ، میں تمہیں اس کا خفیہ خزانہ دکھاتا ہوں۔ جب انہوں نے سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے مٹکے دیکھے تو حیران رہ گئے اور ان کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اس کو دفن کرنے کی بجائے سنسار کر دیا۔ چند دن گزرنے کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے شخص کو اپنا مذہبی رہنما منتخب کر لیا۔ میں نے ان سے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی اور خدمت کو اپنی سعادت سمجھنے لگا۔ وہ بڑا ہی عابد، زاہد اور خوف خدا رکھنے والا شخص تھا، اس لیے مجھے اس سے عقیدت ہو گئی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں رونے لگا کہ اب میں کہاں جاؤں گا۔ اس نے کہا، بیٹا، موصل میں فلاں شخص کے پاس چلے جانا۔ اس طرح میں موصل آ گیا۔ پھر یکے بعد دیگرے ایک استاد کی موت کے بعد دوسرے کے پاس موصل سے نصیبین نامی بستی اور پھر اموریہ بستی نصیحت کے مطابق پہنچ گیا۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ اس استاد کو بھی زیادہ مہلت نہ مل سکی اور وہ بستر مرگ پہ پہنچا تو میں نے حسب سابق عرض کی کہ میں کہاں جاؤں۔ اس نے میری معصومانہ حالت دیکھ کر بڑے واضح انداز میں کہا، اے حق کے متلاشی بیٹے، اس دنیا میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کی صحبت میں تمہیں امن و سلامتی نصیب ہو۔ ہاں، اب نبی آخر الزماں کے ظہور کا وقت قریب ہے، جو دین ابراہیمی پر ہوں گے، اس مقام کی جانب ہجرت کریں گے جو 2 پہاڑوں کے درمیان ہوگا، جہاں کھجور کے درخت کثرت سے پائے جائیں گے۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ وہ ہدیہ قبول کریں گے اور صدقہ نہیں کھائیں گے۔
رحب کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وصیت کو پیش نظر رکھا اور ایک قافلے کے ہمراہ آگے بڑھ گئے۔ راستے میں قافلے والوں کی نیت بدل گئی۔ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا، یوں حق کہ اس متلاشی کو غلامی کی زنجیروں نے جکڑ دیا گیا۔ آپ تقریباً 10 بار بیچے گئے، بالآخر بکتے بکاتے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجور توڑ رہے تھے کہ خبر سنی کہ نبی آخرالزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینے کے قریب مقام قباء میں تشریف لا چکے ہیں۔ اسی وقت دل بے قرار ہو گیا، فوراً نیچے تشریف لائے اور خبر لانے والے سے دوبارہ یہ روح پرور خبر سننے کی خواہش ظاہر کی۔ یہودی آقا نے اپنے غلام کا تجسس اور بے قراری دیکھی تو غصے ہو گیا اور ایک زوردار تھپڑ رسید کر کے کہنے لگا، تمہیں ان باتوں سے کیا مطلب؟ جاؤ دوبارہ کام پر لگ جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل پر پتھر رکھ کر خاموش ہو گئے، لیکن متاع صبر و قرار تو لٹ چکا تھا، لہٰذا یوں ہی موقع ملا۔ چند تازہ کھجوریں ایک طباق میں رکھ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یہ صدقہ ہے، قبول فرما لیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا، تم کھا لو، اور خود تناول نہ کیا۔ آپ نے دل میں کہا، ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ اگلی مرتبہ پھر کھجوروں کا خوان لے کر پہنچے اور عرض گزار ہوئے، یہ ہدیہ ہے، قبول فرما لیجیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو کھانے کا اشارہ کیا اور خود بھی تناول فرمایا۔ دل میں کہا، دوسری نشانی بھی پوری ہوئی۔ تیسری مرتبہ رسول اللہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ جنت البقیع میں اپنے صحابی کی تدفین کے لیے وہاں شریف فرما تھے۔ آپ نے 2 چادریں زیبتن کی ہوئی تھیں۔ سلیمان فارسی آپ کے شانے پر مہر نبوت دیکھنے کی کوشش میں تھے، جس کے بارے میں انہیں اموریہ کے پادری نے بتایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا اور اپنی چادر کندھوں سے نیچے سرکا دی۔ جب مہر نبوت دیکھی اور پہچان کی، اسے چومنے کے لیے قدم بڑھایا اور زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت بھرے انداز میں تھپکی دی اور پاس بٹھا کر پوچھا، کیا بات ہے؟ انہوں نے اپنی درد بھری داستان سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ان ساتھیوں کو بھی یہ داستان سناؤ۔ ان سب نے مبارکباد دی اور کہا، خوش ہو جاؤ، دل کو پا لیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر و احد میں حصہ نہ لے سکے۔ پھر 300 کھجور کے درخت اور 40 اوقیہ چاندی کے بدلے آزادی کا تاج سر پر سجایا اور ایک سرفروش مجاہد کی طرح بعد میں آنے والے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ بھی آپ رضی اللہ عنہ ہی کا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی۔ اپنے وقت کا بیشتر حصہ دربار رسالت میں گزارتے۔ غزوہ خندق میں سلیمان فارسی جس جذبے سے خندق کھود رہے تھے، انہیں دیکھ کر انصار پکار اٹھے کہ سلیمان ہمارے ہیں، اور مہاجرین نے کہا کہ سلیمان ہمارے ہیں۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو فرمایا، سلیمان ہمارے اہل بیت سے ہیں۔ ایک اور مقام پر اس بشارت عظمیٰ سے سرفراز ہوئے کہ جنت سلیمان فارسی کی مشتاق ہے۔ جب کوئی پوچھتا کہ آپ کے والد کون ہیں تو ارشاد فرماتے، میں دین اسلام کا بیٹا ہوں۔ سردار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے ایک عرصہ تک مدینہ میں قیام فرمایا، پھر عہد فاروقی میں عراق میں سکونت اختیار کر لی۔ کچھ عرصے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مدائن کا گورنر مقرر کر دیا۔ گورنر کے اہم اور بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ نے بڑی سادہ زندگی گزاری۔ ایک دن مدائن کے بازار میں جا رہے تھے کہ ایک ناواقف شخص نے آپ کو مزدور سمجھ کر اپنا سامان اٹھانے کے لیے کہا۔
आप रज़ी अल्लाह अन्हु चुपचाप सामान उठाकर इसके पीछे चलने लगे। लोगों ने देखा तो कहा, है साहिब रसूल, आपने ये बोझ क्यों उठा रखा है? लाइए हम इसे उठा लेते हैं। सामान का मालिक हक्का बक्का रह गया। फिर नहायत शर्मसार होकर आप रज़ी अल्लाह अन्हु से माफ़ी मांगी और सामान उतरवाना चाहा, लेकिन आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैंने तुम्हारा सामान उठाने की नीयत की थी, अब इसे तुम्हारे घर तक पहुंचाकर ही दम लूँगा। आप रज़ी अल्लाह अन्हु राह खुदा में माल खर्च करने को महबूब रखा करते थे। चुनाचे बतौर तनख्वाह 4 या 5,000 दिरहम मिलते, लेकिन पूरी तनख्वाह मसाकीन में तकसीम फरमा देते और ख़ुद खजूर के पत्तों से टोकरियाँ बनाकर चंद दिरहम कमाते और इसी पर अपना गुज़र बसर करते थे। हज़रत सैयदना सलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने 10 रजब मुरज्जब 33 या 36 हिजरी में इस दुनिया से कूच फरमाया। मज़ार मुबारक इराक़ के शहर मदाइन, जिसे सलेमान पाक भी कहा जाता है, रज़ी अल्लाह अन्हु ने 350 साल, जबकि बाज़ रवायत के मुताबिक 250 साल की तवील उम्र पाई। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।